میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، ہماری شادی کو بھی 9 سال گزر چکے تھے، ہر مہنگے سے مہنگا علاج کروا چکی تھی۔ اب تو میرے شوہر بھی تنگ آ چکے تھے، دوسری شادی کا سوچنے لگے تھے۔ پھر مجھے میری پڑوسن نے ایک سائیں کا بتایا۔ میں وہاں گئی تو کیا دیکھا کہ سائیں جی اپنے پاؤں پر تیل لگا کر عورتوں کے جسم کے مختلف حصوں پر پاؤں سے تیل لگا رہا تھا۔ میں وہاں سے نکلنے لگی تو انہوں نے پکڑ لیا، کہنے لگے سائیں جی کے آستانے پر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، اور مجھے خفیہ کیمرے میں لے جایا گیا، اور وہاں میرے ساتھ ماضی کی کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ گزر جانے کے بعد بھی ایک تلخی بن کر رہ جاتی ہیں۔ آج بھی جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے میری روح تک کانپ جاتی ہے، میری دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگتی ہیں، میں پسینے سے شرابور ہو جاتی ہوں، مجھے اپنا وجود ایک دہکتی ہوئی آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بات وہی پرانی ہے، بے اولادی کی خاطر میرے علاوہ نہ جانے کتنی عورتیں اس حادثے سے گزری ہیں، جس میں میرے شوہر کا بھی شاید صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے صاف کہہ چکے تھے کہ لاریب، اگر اس بار تم امید سے نہ ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا، مجھے اولاد چاہیے۔ 9 سال ہو گئے تھے میری شادی کو، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ شوہر نے میرے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مہنگے سے مہنگے ہاسپٹلز میں میرا علاج کروایا تھا، لیکن ہر بار ایک امید ہوتی تھی، لیکن مایوسی کی شکل دیکھنی پڑتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور وہ مجھے بہت چاہتے بھی تھے، یہی وجہ تھی کہ میری ساس کی ناراضگی کے باوجود انہوں نے اب تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ میرے شوہر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، ساس چاہتی تھی کہ ان کے بچے ہوں، لیکن میں باج تھی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر پوری رات میں بنا آواز کے روتی رہی۔ کوئی عورت خوشی سے سوتن کو کبھی قبول نہیں کر سکتی، میں بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر کو بچوں کا جنون تھا۔ وہ شادی کے فوراً بعد ہی مجھ سے بچوں کی باتیں کرنے لگے تھے، کہتے تھے پیسوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ سے خوب سارے بچے مانگیں گے تاکہ ہمارے گھر میں ہر وقت بچوں کی چہل پہل رہے۔ ہر سال وہ مجھے بچوں کے نام بتاتے کہ ہم اپنے بچوں کے یہ نام رکھیں گے۔ ہر سال یہ امید لگاتے کہ اس بار ڈاکٹر کے علاج سے بچہ ضرور ہو جائے گا، لیکن ہر بار ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم آپ سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اب آپ یہ امید ہی چھوڑ دیں کہ آپ کبھی ماں بنیں گی۔ گھر آ کر میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ لاریب اب میں مجبور ہوں، مجھے اولاد چاہیے، اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ساس ان دنوں میری سسر کے ساتھ عمرے پر گئی تھی، گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ میں صبح جب میرے شوہر اپنے کام پر چلے گئے تو میری پڑوسن مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی، میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے، تم روئی ہو؟ میں نے تو پہلے ہی اپنے آنسوؤں پر بڑی مشکل سے بند باندھ رکھا تھا۔ میں اس کے ساتھ گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ آستانے پر چلو، ارے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بیماری ہو یا جادو ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، تو اسی مہینے امید سے نہ ہوئی تو مجھے کہنا۔ میں پڑوسن کی بات پر سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ میرے شوہر ان عالم اور پیروں کے سخت خلاف تھے۔ ساس کے کہنے پر بھی کبھی مجھے تعویذ تک نہیں پہنایا تھا، کہتے تھے کہ سب جھوٹ باتیں ہوتی ہیں۔ میں اگر شوہر سے پوچھتی وہ صاف انکار کر دیتے۔ میں اپنی پڑوسن کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید تک واپس لوٹ آؤں گی، رامز تو رات کو ہی واپس آتے ہیں۔ جب میں اپنی پڑوسن کے ساتھ آستانے پہنچی تو وہاں عورتوں کا بہت رش تھا۔ میں بھی نمبر لے کر بیٹھ گئی۔ وہاں ایک شخص کالا لمبا سا جھولا پہنے بیٹھا ہوا تھا، لمبے بال جو اس کے کندھوں تک پہنچ رہے تھے، آنکھوں میں کالا سرما پہنے، لمبی مونچھیں اور چھوٹی سی داڑھی پر وہ دیکھنے میں کچھ بدماش قسم کا لگ رہا تھا۔ میں نے کالی چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہ صرف نمبر کے حساب سے عورتوں کو اندر بھیج رہا تھا جہاں وہ شاید بزرگ موجود تھے۔ سب عورتوں کے ساتھ میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ جب میری باری آئی تو مجھے اکیلی کو ہی اندر بھیجا گیا، پڑوسن باہر ہی بیٹھی رہی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ وہ مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے اور تعویذ تھما دیں گے، یا شاید کوئی وظیفہ بھی بتا دیتے، شاید ان کے بزرگ کی وجہ سے میری دعا قبول ہو جائے۔
2 گھنٹے کے بعد جا کر میری باری آئی تھی، لیکن دوسرے کمرے میں جو منظر میں نے ایک ہٹا کٹا 45 سال سے کچھ اوپر کی عمر کا ہوگی، اس کا حلیہ بھی باہر بیٹھے شخص جیسا ہی تھا۔ وہ اپنے پیر پر تیل لگا کر عورت کے پیٹ پر اپنے پیر کی ایڑی مل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے اوسان بھی کھونے لگے۔ میں کسی شخص کے سامنے یوں بے حجاب نہیں ہو سکتی تھی جیسے وہاں عورتیں ہو رہی تھیں۔ میں دیکھنے میں بے حد حسین تھی۔ میری عمر 30 سال تھی، لیکن میں اپنی عمر سے کم لگتی تھی۔ میری گوری رنگت اور خوبصورت نقوش دیکھنے والوں کو کچھ دیر کے لیے مبہوت کر دیتے تھے۔ میں وہیں سے پلٹنے لگی تو اس شخص کی مجھ پر نظر پڑی۔ کہنے لگے کہ بنا علاج کے یہاں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ بی بی۔ وہ کڑک سے لہجے میں بولا۔ میں پھنس چکی تھی۔ میں نے سوچا چلو ابھی بات کر لیتی ہوں، اگر اس نے مالش کا کہا تو میں صاف منع کر دوں گی۔ میں چادر سے منہ چھپائے کونے میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے اس لیٹی ہوئی عورت کو باہر بھیجنے سے پہلے کہنے لگا، جا کر اپنے ٹیسٹ کروا لینا، گردے کی پتھری اگر مردوں میں مل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے اب سمجھ آئی وہ شاید گردوں کی پتھری کا عمل کر رہا تھا، شاید اس کا یہی طریقہ کار ہوگا، لیکن مجھے بہرحال یہ طریقہ کچھ غیر اخلاقی سا لگا۔ وہ شخص اب میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کالا چولا اس نے پہن رکھا تھا، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں چوڑی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ ایک نظر مجھے دیکھ کر وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، مسئلہ کیا ہے بی بی؟ میں نے بتایا 9 سال شادی کو ہو گئے ہیں، بہت علاج کروایا ہے لیکن بچہ نہیں ہوا۔ وہ میری بات سن کر مجھے بڑی غور سے دیکھنے لگا، پھر میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاؤ۔ مجھے اس کی عادت اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے چہرہ نہیں دکھانا۔ میرا لہجہ ذرا سخت تھا اور عجیب طریقے سے مسکرا مجھے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ کہنے لگا، اس چادر میں بھی آدھے سے زیادہ چہرہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں، اب چھپانے کے لیے بچا کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر دم کرنا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ پہلے اس نے اپنی اس گدی کے نیچے سے ایک کارڈ نکالا جس پر وہ بیٹھا تھا، اور وہ کارڈ بالکل میری آنکھوں کے ساتھ تھوڑا سا چھیڑا۔ جیسے جیسے ہونے لگی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا دل سے کہا۔ میرا تنفس اس قدر جلنے لگا کہ مجھے میرا دل اپنے اختیار سے باہر لگ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں پر کہاں کھانے سے قاصر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کان کو اس کے شخص کے ہاتھ سے پکڑ ڈالیں، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ اب کسی کی طاقت نے جکڑ رکھے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں آپ سے لیکن میری آنکھیں اسی وقت پتلی ہو چکی تھیں۔ وہ کہنے لگا، اپنا چہرہ مجھے دکھاؤ بی بی۔ اس بات کا لہجہ بڑا سخت سا تھا۔ اس نے وہ کارڈ پیچھے کر لیا تھا۔ مجھے لگا کہ اس وقت نہ میرے سر پر چادر تھی، جیسے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے پیروکار ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ میرا جسم ایسے تڑپ رہا تھا جیسے وہ ماہی بے آگ کی طرح سے تڑپ رہا ہو۔ میرے آنسو بھی میری آنکھوں سے جاری تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا ذہن اس کے قابو میں ہے۔ 5 منٹ کے بعد جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی، میرے سر میں ایک درد سا ہونے لگا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اس کے نظریے میرے چہرے پر اب بھی چمک تھی۔ جیسے جیسے اس کی آنکھیں میرے چہرے کے ایک نقش کو دیکھ رہی تھی مجھے الجھن سی ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، جاؤ، جو کہا ہے اس پر عمل کرنا۔ پڑوسن بھی باہر بیٹھی تھی۔ میں نے چادر دوبارہ سے سر پر لی اور اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورے راستے نہ جانے میری پڑوسن مجھ سے کیا پوچھتی رہی، میں نے اسے کیا جواب دے دیا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میرا دماغ ہواؤں کا مسافر ہو چکا تھا۔ میں واپس آ گئی، لیکن میرے دل کا اب بھی وہی عالم تھا۔ مجھے ایک پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ رات کو جب رامس میرے قریب آنے لگے، میں نے پوری طرح سے جھٹک دیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئے، فوراً سے پیچھے ہٹ گئے جیسے رامس میرے شوہر نہ ہوں، کوئی غیر ہوں۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے تم اچھے نہیں لگتے۔ میری بات سن کر مجھے تعجب سے دیکھا۔
لیکن میرے لفظوں پر جیسے میرا اختیار کھو چکا تھا۔ میں بری طرح سے بدحواس تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، لیکن رامس میرے قریب نہیں آئے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ میرے ساتھ گناہ کرنے والے ہیں۔ مجھے اس قدر خوف زدہ دیکھ کر فکر مند تھے مجھ سے پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے تم آرام سے سو جاؤ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے میرا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا تھا، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے رامس رات کو اپنے کام سے لوٹتے انہیں دیکھ کر مجھے بے چینی سی ہونے لگتی تھی، جو رفتہ رفتہ بڑھنے لگی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ رامس کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے، میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے سارے کام بڑی باقاعدگی سے کرتی تھی۔ رامس مجھے دیکھ کر پریشان سے ہونے لگے تھے، کہنے لگے راغب کیا بات ہے، کیوں اتنی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے جلدی سے ان کے سامنے کھانا رکھا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اب میں ان کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں دل کو بہت خوف تھا۔ جب بھی سوچتی تو مجھے خود پر افسوس ہونے لگتا۔ میں یہی سوچتی کہ آج رامس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ٹھیک بات کروں گی، لیکن جب وہ میرے سامنے آتے رامس کو دیکھتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا، میرے تنفس پوری طرح سے جلنے لگتا، اسے خوف سا محسوس ہونے لگتا، ان کی ہر بات سے چڑ ہونے لگی۔ میرا جی چاہتا کہ وہ میرے سامنے بھی نہ آئیں، مجھ سے بات بھی نہ کریں۔ اس قدر میں نے رامس سے کہا کہ مجھے امی کے گھر جانا ہے۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جیسے جیسے رات ہونے لگی پرندے کی طرح پڑپڑانے لگا، جسے تنگ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ مجھے اپنا سانس بھی گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں جن کے گھر پہ بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ حالانکہ نہ تو یہاں رامس تھے نہ ہی ان کی اماں۔ جو میں نے دیکھا میری بے بسی کی حد تھی کہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان اپنی امی کے کہنے کے لیے گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ مجھ سے کہتی رہیں ابھی مت جاؤ، رات کو اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے گھر چلی جانا۔ کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی، میں جانے کہاں جا رہی تھی، مجھے نہ راستے کا پتہ تھا نہ اپنے قدموں پر اختیار تھا۔ میں بس پیدل چلی جا رہی تھی۔ میں چلتے ہوئے اندر جا کر اسی کمرے میں جہاں وہ شخص آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا، اس وقت وہ آستانہ بالکل خالی تھا، کمرے میں بھی اس شخص کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر رک گئی، اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، میں سر جھکا اس شخص کے ساتھ بیٹھی تھی، باندی کی طرح جو اپنے مالک کے حکم کی منتظر ہو۔ میں وہاں کیوں آئی تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے لگا کہ کوئی طاقت ہے جس نے میرے وجود کو جکڑ رکھا ہے۔ میں یہاں آنا چاہتی تھی۔ اس وقت اس شخص کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں تھا، میں وہاں اکیلی تھی۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے سامنے پگھل گئی تھی۔ میرا ذہن معاوف ہونے لگا تھا، میں سوچنے سے قاصر ہونے لگی تھی، جیسے اس شخص سے ہونٹوں کی جنبش نہ ہوئی ہو، کوئی آگ ہو، کچھ ان کو کسی شمع کے اس کے سامنے پگڑی پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص ہی میرے سب کچھ ہے۔ مجھے اس سے اتنی شدید محبت ہو چکی ہے کہ میں اسے دیکھے بنا مر جاؤں گی۔ میں اپنا آپ اس کے سامنے بے بس سا لگنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس کے ہونٹ رکے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ شاید میں ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے میرے آنے کے لیے کیا میرا یہ حال تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب آئی ہو، میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ میرے اندر کچھ غلط ہونے کا ڈر تھا، جو ہو رہا تھا غلط ہی تھا، لیکن یہ جادو کے ذریعے سے تھا، اس لیے مجھے غلط اور صحیح کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس شخص نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بس یہ یاد ہے کہ اس نے میری چادر اتاری تھی جب مجھے ہوش آیا، میں زمین پر پڑی تھی، کمرہ خالی تھا، مشکل سے میں اٹھ کر بیٹھ پائی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرا جسم اس وقت تھکن سے چور تھا، میرے کھلے بال میری تباہی کا اعلان کر رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس یہ یاد تھا کہ میں یہاں آئی تھی۔ مجھے ایسا کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں بہت برے طریقے سے کسی کے ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ دل کی ہلکی سی روشنی پھیلنی شروع ہوئی۔ میں ہوش و حواس میں آ چکی تھی، لیکن اپنی عزت کھو چکی تھی۔
یہ بات مجھے یاد نہیں تھی، لیکن اس کا احساس ہو رہا تھا۔ مشکل سے میں نے اٹھ کر سب سے پہلے اپنی چادر لی جو کہ کونے میں پھینکی ہوئی تھی۔ میں نے چادر اوڑھ لی اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ صبح ابھی نہیں ہوئی لیکن میری زندگی میں اندھیرا سا چھا گیا جب میں مشکل چلتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ کافی دیر دروازہ بجاتی رہی۔ سامنے رامز کھڑے اپنی آنکھیں مسل رہے تھے۔ مجھے حیرت سے دیکھ کر دروازے سے پیچھے ہٹ کے کہنے لگے، تم اتنی صبح؟ میں کوئی جواب نہیں دیا اور ٹوٹی پھوٹی حالت کے ساتھ اندر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم کیسے اتنی صبح واپس آ گئی؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن 2 دن کے بعد میری پھر سے وہی کیفیت، وہی بے چینی مجھے ہونے لگی تھی۔ رات کو میری بے چینی عروج پر تھی۔ رامز میرے برابر میں سو رہے تھے کہ میں اچانک سے چلا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے چلانے سے رامز کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ میری بدحواسی دیکھ رہے تھے لیکن مجھے خود خبر نہ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پیر میرے اختیار میں نہیں اور میں باہر نکل گئی۔ پھر رامز میرے پیچھے باہر آ گئے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہی ہو، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں ان سے واپس آنے کا کہہ رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے آپ سے نفرت ہے، مجھے طلاق دے کر آزاد کر دو۔ میری بات سن کر رامز نے مجھے پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھا، کہا واپس چلو، تم ہوش میں نہیں ہو، اور مجھے کھینچ کے گھر لے جانے لگے۔ لیکن میں انہیں دھکے دینے لگی۔ میں نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے، تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں ان کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ قریب سناٹا تھا، میرے چلانے کی آواز جا رہی تھی، لوگ گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ میں مسلسل اپنے آپ رامز سے چھڑوا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، وہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ رامز مجھے طاقت سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے، بلا رہی ہے۔ میں کسی سے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک امام مسجد موجود تھے۔ امام مسجد رامز کے پاس جا کر ان کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ انہوں نے میرا حال دیکھا اور مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ انہوں نے مجھے پانی پڑھ کر دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ پانی پیا، میرے اندر وہ پانی کسی آگ کی طرح سے میرے حلق سے گزرا۔ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے آگ لگا دی ہے۔ قرآن آیت پڑھنی شروع کی۔ میری بے چینی اتنی بڑھ گئی تھی، میں اس شخص کی طرف دوڑ پڑی، اس پر حملہ آور ہونے لگی تھی۔ بلند آواز سے ورد شروع کر دیا۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، اس عورت کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میری آواز بہت بھاری سی نکل رہی تھی، نہ ہی میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا میرے مالک نے بھیجا ہے، مجھے یہ عورت پسند آ گئی ہے، یہ اس کے پاس اولاد کے لیے علاج کے لیے آئی تھی۔ جب میرے مالک نے اسے دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا، اس لیے مجھے اس پر مسلط کر دیا ہے۔ میں اسے اپنے مالک کے پاس لے جا رہا ہوں۔ یہی بات سن کر امام مسجد نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ پھر مجھ پر پانی کی چھینٹیں ڈالیں۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے لگا کہ میرے اندر سے آگ نکل رہی ہے۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ میرا وجود بہت بھاری وزن سے آزاد ہو چکا ہے۔ میں ہلکی پھلکی ہو چکی تھی لیکن بہت تھک چکی تھی۔ انہوں نے مجھے پانی دیا، کہا کہ صرف یہ۔ میں نے کپاتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور پینے لگی۔ میں پرسکون تھی۔ وہ پڑوسن میرے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی میری حالت دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے ہی میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ امام مسجد رامز سے کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کو غلط اشیاء کا اثر تھا جس کی وجہ سے وہ سب کر رہی تھی، لیکن میری شوہر نے کہا کہ میری بیوی تو اسی جگہ گئی نہیں ہے۔ اس نے ساری بات میرے شوہر سے کہہ دی کہ اس کی دوسری شادی کی دھمکی کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ بالکل اس نے اس وعدے کے بارے میں بہت سنا تھا کہ وہ کراماتی عیسائی ہیں، شاید بانجھ بن کر علاج کرتے ہیں۔ میرے میاں نے مجھ سے دوبارہ کوئی سوال نہیں پوچھا، نہ ہی مجھ سے کچھ کہا، لیکن میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس سے کہنے لگا کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوئی تو مجھے اللہ پاک دے دیں گے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئی۔ اور سالم سائی کو پکڑ کر پولیس لے جا رہی تھی۔ وہ اپنے کالے علم کے ذریعے عورتوں کو حفظ کا نشانہ بناتا تھا۔ یہ سن کر تو میرے پورے وجود میں جھرجھری سی آ گئی تھی۔ میرے اللہ نے میری پردہ پوشی کر دی تھی، میرے عیب کو چھپا لیا تھا۔ یہ غلط عمل کا نتیجہ تھا، لیکن میرا قصور بھی ضروری تھا کہ میں نے غلط جگہ پر امید لگائی تھی۔ مجھے اللہ کی رضا میں راضی رہنا، لیکن اس وقت عقل کام نہیں کر رہی ہوتی۔ ہوش تب آتا ہے جب وقت نکل چکا ہو یا پھر اس نقصان ہو چکا ہو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔